ہوگی یہ پولیٹیکل کلچر اسے کہتے ہیں. یہ تھوڑی کہ آج یہ ادھر ہے پھر ادھر گئے پھر ادھر گئے, نہیں یہ پالیسی نہیں پسند آئی چلو یہ نواز شریف بچہ اس کے ساتھ ہو گئے, نہیں تحریک انصاف میں چلے گئے, بس یہی ہوتا رہا سارے. جی پھر کیا ہے, بالکل صحیح ہے, بال بالکل صحیح ہے. نہیں تو میں کہتا ہوں نا صحیح پالیسی تھی. دیکھیں میں پیپلز پارٹی کے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوں. لیکن مجھے ایک بات بتائیں, شروع سے لے کے آج تک پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ پنجاب میں نہیں بنی, ٹھیک ہے نا, نہیں بنی نا. تھوڑی دیر کے لیے میری سننی ہے, میں پیپلز پارٹی کا پوائنٹ آف ویو بنا. پنجاب میں گورنمنٹ بنانا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بنانے کا یہی طریقہ تھا کہ انہیں ہٹایا جائے, اپنی گورنمنٹ لائی جائے. لیکن کیونکہ پیپر ورک یعنی بینگ اے پالیٹی لیڈر یہ موو بڑی صحیح تھی, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ غلط کیا گیا, اس کا پلان غلط بنایا گیا غلط لوگوں کے ساتھ. تو سر پیپلز پارٹی فارغ ہے. اگلے الیکشن میں پنجاب میں جو سیٹیں اس دفعہ ملی ہیں ہر دفعہ بے نظیر نے تو نہیں. تو سر یہ ضروری ہے کہ پنجاب میں آنے کے لیے اپنی بیوی کو ہٹا دیا جائے. کس کو؟ اس نے بیوی کو بھی تو ہٹا دیا سر. کس نے ہٹا؟ سرداری نے. یار یہ تو وہ بیٹھا ہوا تھا وہاں سے کال کر رہا تھا, ہاں رحمان ملک وہاں. نہیں سر یہ تو بات نہیں, بس دیکھا جائے سر ویسے یہ پتہ کیا ہوتا ہے سر, پہلے اسے مجھے اچھی خاصی بڑی بڑی رکھی تھی, بعد چھوٹی کے رکھ کے آ گیا. بڑا آسان طریقہ ہوتا ہے, جب آپ کو کوئی بندہ پسند نہ ہونا تو اس کی نیگیٹو بات بھی آپ کو پسند آئے گی. سر ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن سر اس نے کون سا ہمارے گنے کھایا ہے یہ بات سوچیں. اب انویسٹیگیشن ہوگی, میں آپ کو بتاؤں انویسٹیگیشن اسٹارٹ ہوگی. اگر کوئی تھوڑا سا بھی انڈرسٹینڈ اب ہوگی انویسٹیگیشن. اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے نہیں ساتھ دیا نا سر, مان ملی کے بارے میں ناراض کیا جا رہا ہے, اب ہوگی انویسٹیگیشن. ابھی آپ دیکھیں 2 مہینے ذرا, اس کے بعد کیا ہوتا ہے. اچھا جی واپس آ جائیں آپ اتھارٹیٹیو ریسٹور. اچھا جی دیکھیں, میں نے آپ کو سب سے پہلی بات بتائی کہ ڈومین کنٹرولر اگر ایک ہے تو اتھارٹیٹیو ریسٹور کی ضرورت نہیں. یہ بات کلیئر ہوتی ہے. اگر آپ کہتے ہیں نا ایک ڈومین کنٹرولر ہو, یار یہاں ہمارا کوئی جھگڑا ہے نہیں, ہمارا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں. سیدھا ہو گیا سر, سیدھا ہو گیا. موضوع لگا گیا مجھے ٹی وی پہ نظر آیا تھا یار, یہ بڑا ایکٹیو دھرنے میں تھا. گجرا والا تک گئے ہو نا تم ساتھ, یہ پوری رات جاگتا ہے. اس کی روح تھی وہاں نہیں, یہ بٹ تو پورا دن مان لو کے پھرتا ہے. میں تو خود ساتھ عمر بٹ نہیں ہے, عمر بٹ اس نے مجھے صبح جو ہے میں اچھا بلا سویا ہوا تھا, اس کا میسج آیا ہے, پھر میں نے جا کے ٹی وی لگا. سر میں تو ساتھ ساتھ گیا جہاں ٹی وی دیکھ رہا تھا. نہیں عمر بٹ جو ہے پورا دن مال روڈ پہ جو ہے وہ آنسو گیس کے جو ان کے کنٹینر تھے اٹھا وہ جمع کرنے بیچتے رہے بعد میں شیلی. اچھا تو اتھارٹیٹیو ریسٹور کی ضرورت صرف چلیں آپ بس کوئی بات نہیں ہوگی پولیٹکس تو رات کو کریں گے. یہ کلاس ساری لیگ میں تھی ہیں نہیں یہ بات نہیں سر. دیکھا جائے تو بینظیر اس کا باپ اچھے تھے ایز اے جسے کہتے ہیں نا بولنے کے اعتبار سے. اس کی اس لائن نے فارغ بتا دیا کہ نہیں ہے. اچھا جی بات ہو رہی تھی اتھارٹیٹیو ریسٹور کی. پہلی بات جو بالکل کلیئر کٹ آپ نے سمجھ لینی ہے کہ اتھارٹیٹیو ریسٹور کی ضرورت صرف اس وقت ہے جب ملٹیپل ڈومین کنٹرولر, ادروائز نہیں. ٹھیک ہے, اس کی وجہ یہ کہ اتھارٹی ایشو اس وقت بنتی ہے جب لڑائی ہو رہی ہو کسی چیز پہ, اور لڑائی اسی وقت ہوگی جب 2 ہوں. تو ہمارے پاس وہی لڑائی والا سینیریو تھا کہ ڈومین کنٹرولرز تھے 2, DC1 اور DC, یہ 2 ڈومین کنٹرولرز. دونوں پہ کتنے اکاؤنٹس تھے؟ 200. ایسا ہی ہے نا, دونوں پہ جب بیک اپ لیا 6 بجے کل تو 200 اکاؤنٹ. آج صبح 11 بجے ڈیلیٹ کیا اکاؤنٹ, اس پر سے کتنے اکاؤنٹ کتنے رہ گئے؟ 1 بجے تک یہ چینج ریپلیکیٹ ہو کے ادھر بھی چلی گئی. دونوں سے کتنے اکاؤنٹ ہیں؟ ٹائم اسٹیمپ 1 بجے والی ڈیٹا بیس پہ جہاں جہاں ٹائم اسٹیمپ ہے کتنے بجے کی ہے, اسی وقت کی جب آخری چینج کر دی. آپ نے جب آپ کو پتا لگا مسئلہ, آپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں, یہ بھی کوئی مسئلہ ہے, پھر کیا ہوا بیک اپ, آپ بیک اپ لائے, بیک اپ اس پہ ریسٹور کر دیا. میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ جب بھی آپ بیک اپ ریسٹور کریں گے تو ڈیٹا بیس کا اسٹیٹس کون سا ہو جائے گا جو ایٹ دا ٹائم آف ایٹ دا ٹائم آف بیک اپ, یعنی یہ. آپ بتائیں اس میں اور اس میں نیا کون سا؟
دیکھیں نا اس پہ ٹائم اسٹیمپ کل کے مطابق آ گئی ہیں, ورژن آئی ڈیز کل کے مطابق آ گئی ہیں, اس پہ ابھی کی ہیں. تو اب اگر سنکرونائزیشن ہوتی ہے تو پریسیڈنس یہ لے گا, یہ نہیں لے گا. رزلٹ کیا ہوگا؟ دوبارہ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو کے 180 ہو جائے. مسئلہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ کتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا؟ ہاتھ پڑ گئے. کافی سارے لوگوں کو سمجھ. کاشف نہیں سمجھ میں آیا؟ تم سیاست نہیں چلے گا, تم بس ریپیٹ کر دو. دیکھو 2 ڈومین کنٹرولر ہیں تو آپ اس کو بھول جائیں. اگر ڈومین کنٹرولر 2 ہوں تو سنکرونائزیشن کا اصول کیا ہونا چاہیے؟ جس کے پاس نئی چینج ہے ایسا ہی ہونا چاہیے نا, جس کے پاس نئی ہے فریش ہے وہ دوسرے کو قبول کرنی پڑے گی, کیونکہ ملٹی ماسٹر اسٹرکچر ہے نا. چینجز دونوں ڈی سیز پہ ہو سکتی ہیں. DC1 DC2 کو کوئی نئی چیز بتائے گا اسے ایکسپٹ کرنی پڑے گی. DC2 DC1 کو کوئی نئی چیز بتائے گا DC1 کو ایکسپٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح چلے گا نا ملک کا کاروبار کہ دونوں DC ایک دوسرے کی بات مانیں. تو اب مسئلہ کچھ یوں ہوا کہ یہ دونوں DC اپ ٹو 1 PM سنکرونائز ہے. ابھی آپ نے بیک اپ ریسٹور نہیں کیا نا, آپ نے ڈیلیٹ کیا, جو بھی کیا دونوں سنک ہوئے ہیں. جب آپ بیک اپ اس میں ریسٹور کرتے ہیں تو اس پہ جو اسٹیٹس ہو جاتا ہے, ورژن آئی ڈیز جو آ جاتی ہیں وہ کل کے مطابق ہے, آج کے مطابق نہیں, کیونکہ بیک اپ آپ نے کل لیا. تو ڈیفینیٹلی وہ جو بھی ہوں وہ DC2 سے نئی نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہ کم از کم 24 گھنٹے پرانی ہے. اگر 24 منٹ پرانی ہو تب بھی نہیں ہو سکتی, تو 24 گھنٹے تو بہت زیادہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اب آپ کو مسئلے کا جو حل چاہیے وہ کیا ہے؟ آل دو اس پہ پرانی ہے اس پہ نہیں ہے ADS کے مطابق, لیکن آپ کو پتا ہے کہ جو اکاؤنٹ واپس لانے ہیں وہ اس میں ہے. ٹھیک ہے نا, آپ کو یہ چیز پتا ہے. ADS کو نہیں پتا, ADS نے تو ورژن آئی ڈیز دیکھ کے اور سنکرونائز کرنا. اگر کوئی ایسا طریقہ ہو کہ مینولی ورژن آئی ڈیز کو ریز کر دیا جائے DC2 پہ, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. یعنی DC2 کو ہم چاہتے ہیں نا وہ جیت جائے, دھاندلی کرنی ہے. ہم چاہتے ہیں DC1 ہارے DC2 جیتے, تو اس کے ووٹ بڑھانے پڑے, یعنی اس کی ورژن آئی ڈیز انکریز کرنی پڑے گی. نارملی یہی ہوتا ہے نا, جب دونوں سنک کرتے ہیں وہ کہتا ہے میرے پاس یہ چینج ہے, اس پہ ورژن آئی ڈیز 7, دوسرا کہتا ہے میرے پاس 8 ہے, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تمہاری والی نہیں ہے مجھے دے. ٹھیک ہے, اب اگر میں مینولی اس پہ ورژن آئی ڈی اتنی زیادہ ریز کر دوں کہ اس کے ہارنے کا کوئی چانس ہی نہ رہے. ٹھیک ہے, بیلٹ باکس میں اتنے زیادہ جھوٹے ووٹ ڈال دیے کوئی چانس ہی نہیں. ٹھیک ہے نا, آپ لوگوں کو پتا ہوگا ایسا. تو یہی چیز اب ہم نے دیکھنی ہے کہ یہ کام کیسے ہوتا ہے. پہلے نان اتھارٹیٹیو نارمل جو ریسٹور ہوتا ہے جس میں کوئی یہ چکر بازی نہیں, ایک DC ہے. DC2 کے سارے 180 ڈیلیٹ کر دیں, DC2 کے سارے 180 اکاؤنٹس ڈیلیٹ کر دیں, تو پھر وہ اس سے ریپلیکیٹ کر کے پورے 200 نہیں کرے گا. جب آپ 180 اکاؤنٹ ڈیلیٹ کریں گے DC2 پہ تو اس پہ ورژن آئی ڈی آج والی آ جائے گی. یہ تو ایسا خطرناک کام کر رہے 200 کے 200 اکاؤنٹ فارغ ہو جائیں. ریسٹور تو ہے نا. کیا چیز؟ تو جو میں طریقہ بتا رہا ہوں زیادہ آسان نہیں کہ ریسٹور کریں, ورژن آئی ڈی ہائی کریں, جان چنیں. ایک کمانڈ چلے, ایک بھی 3-4 کمانڈ. سر ہمیں جس میں 200 اب جو بیک اپ لیا اگر اس کے اندر ایک اور نیا اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں کوئی بھی ایک, تو اس کا اسے کچھ نیو آئی ڈی نہیں, ہوگا. اسے کچھ نہیں ہوگا سر, اسے کچھ نہیں. مسئلہ ان کا ہے جس کے ریفرنس سے دونوں پہ آبجیکٹ ایگزسٹ کرتے تھے, کوئی نئی چیز دونوں پہ بنی ہے, کوئی پرابلم. ٹھیک ہے, دیکھیں جی اب میں کیا کرتا ہوں. پہلے میں کیا کرتا ہوں, سمپل ریسٹور. اصل لائٹ آف, یہ لائٹ آف کی جگہ. ہاں جی, سسٹم ٹولز میں چلو یہ ڈائریکٹلی اتنا میں نے بیک اپ رن کیا اور ریسٹور میں گیا. یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا. سمپلی کیا کیا, یہ میں نے ریسٹارٹ کر کے F8 نہیں کیا. نہیں سر, آپ لوگ بھی سیاست میں پڑے رہتے ہیں, جو کام کی چیز ہے اس کے بارے میں سوچیں. میں تو پریشانی میں یار بھول گیا نا, تم لوگ تو خوش ہو. میں تو پیپلز پارٹی کا حامی ہوں نا, تو میں تو آج ایز اے لوزر بیٹھا ہوں, تو پریشان. تم لوگ تو آج ایز اے ونر بیٹھے ہو, خوشی میں بول رہے. F8 پریس کریں, F8 یہ نہیں F8 پریس کیا, تھوڑا سا لیٹ ہو گیا.
دوبارہ سے کریں. یہ دیکھیں جی آپشن سب کو نظر آ رہی ہے. ڈائریکٹلی سروسز ریسٹور موڈ اسے رن کرنا ہے. میں ایک بات یاد رکھیے گا, سسٹم اسٹیٹ ڈیٹا جو ہے وہ ریسٹور کرنے کے لیے ڈی ایس ریپیئر موڈ چلانا ضروری ہے. نارمل موڈ میں ریسٹور نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. سر یوزر کا پاسورڈ دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ نے جو پوچھا تھا اس کا آپ نے دے دیا. دیکھا جا سکتا سر باقاعدہ پاسورڈ کہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں پاسورڈ ڈومین کا. کنڈیشن نہ لگاؤ نہیں تو کہیں نہ کہیں جا کے نو آنسر ہو جائے. تھرڈ پارٹی ٹول سے بلٹ سر اے ڈی سے تو نظر نہیں آتا پاسورڈ کا, کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دیکھنے کا. آپ کو بتا نہیں اس طرح نہیں آئے گا. وہ سافٹ ویئر ہوگا جو اٹھا کے لا کے دے. سیم اٹھا لے گا اس کی. ہاں سیم تھا. سیم لیٹر کافی ملتے ہیں سر. بےتاش. ہائرنگ کی سی ڈی میں بھی ہے. آپ ایک سافٹ ویئر ایک ٹول میں بتاتا ہوں وہ یوز کریں. ایوارڈ وننگ سافٹ ویئر ہے, مجھے نام یاد آ جائے. آج کل ویسے ہی میموری کی میرے پرابلم بڑی چل رہی ہے. آج تو کچھ زیادہ نہیں آج نہیں ہے بلکہ دھرنے کے سرات جائے گا. اخروٹ کھائے میں نے آج. یہ تو گرم ہوتے ہیں سر. چپ رہو گے تو آ جائے گا. LC5 نومیرک ہے. C5 لارکل 5 LC5 لارکل جی والا 5. ہاں اس کا نام کچھ اور ہے, لمبا چوڑا نام ہے. شارٹ نیم آپ کو بتا رہا ہوں, آپ سرچ کریں LC5 مل جائے گا. بلکہ شاید اب تو LC6 بھی آ گیا. بہت سارے پاسورڈ دکھا دے گا ڈیٹا بیس. یہ تو یعنی ریکمینڈیڈ ٹول ہے, ایڈمنسٹریٹر یوز کرتے ہیں. ایڈمنسٹریٹر اس لیے یوز کرتے ہیں پاسورڈ پالیسی جہاں پہ بہت اسٹرکٹ ہو دیکھ یعنی یہ ایبلٹی دیتا ہے کہ پاسورڈ ویویبل ہو جاتا ہے. یہ ہے یہ ایڈمنسٹریٹر کے لیے ٹول, عام یوزر کے لیے نہیں ہے. بڑے خوش ہو رہے تھے کہ میں آپ جا کے انسٹال کروں گا ایڈمنسٹریٹر کا پاسورڈ. ایسا کوئی ٹول نہیں. میسنجر کے تو پاسورڈ دیکھنے کے ہزاروں طریقے. شیئرڈ سسٹم پہ کبھی بھی یعنی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یار انٹرنیٹ پہ سرچ کر لو, ہزاروں ٹول ہیں. کی لاگرز ہوتے ہیں جو کچھ آپ کی بورڈ پہ لکھ رہے ہیں وہ لاگ کرتے ہیں. سر آج میں نے کی لاگر ڈاؤن لوڈ کیا, وہ آپ کا ریموٹ اٹھا لیتا سسٹم کے کی لاگس پر ڈومین انوائرمنٹ میں. بڑا پرانا کام ہے. جو آپ نے کیز دی ہیں نا اس میں دیکھ اسکرین شاٹس بھی لے لیتا سر. پورا وہ شارٹ دکھا دے گا, فائل بنا دے گا, اس میں دیکھ لیں رائٹ آفٹر ای میل ایڈریس کیا لکھا ہے. سر سیریل نمبر کی کوئی ویب سائٹ بتائیں جہاں سے پیٹرن ان کے سیریل نمبر مل جاتے ہوں کسی بھی سافٹ ویئر کے, کریکس کیز. یار مجھے نام نہیں یاد ہے کیونکہ میں فیوریٹس میں ایڈ کروا لیتا ہوں, بڑا مشکل ہوتا ہے اس طرح یاد رکھنا. سر لسٹ ہی سینڈ کر دیں اپنی فیوریٹس کی. انٹرنیٹ پہ آپ سرچ کر کے جو چیز چاہیے ڈھونڈ لیں اسے. سر جو ٹوٹکے بھی دیتے ہیں دادا دادی اماں کے ٹوٹکے. دادی میرے دادی اماں کے ٹوٹکے تھے نا جو پیٹرن یوز کیے جاتے ہیں. لیں جی ریسٹور میں جائیں. یہ جو ابھی ریسٹور آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کون سا نارمل ریسٹور. یہ ایکسپینڈ کیا, یہ سلیکٹ کیا اور اسٹارٹ ریسٹور. اگر میں اسے اوکے کر دوں گا اور اسے بھی اوکے کر دوں گا تو ریسٹور کون سا ہوگا؟ نان اتھارٹی. ٹھیک ہے. بلکہ سوری اگر آپ اتھارٹیٹیو بھی کر رہے ہیں تو پہلے آپ کو اسے ریسٹور کرنا ہے. ہاں اتھارٹیٹیو ریسٹور کرنے کا 2003 میں ایک آسان طریقہ بھی ہے. میں نے آپ کو دونوں طریقے بتانے, پہلے دیکھ لیں. اوکے پہ کلک نہ کریں. اگر ابھی اوکے پہ کر دوں گا تو کون سا ریسٹور ہے؟ اگر آپ ایڈوانس میں جا کے یہ چیک باکس سلیکٹ کر دیں تو کون سا ریسٹور ہے؟ اتھارٹیٹیو. پڑھو نا ایسے کیا لکھا ہے. میں چلائیں گے آج بڑے عرصے بعد یار دوپہر کو ریسٹ کیا میں نے, مزہ آ رہا پڑھانے کا. وین ریسٹورنگ replicated data sets mark the restored data as the primary data for all replicas. replica سمجھ لیتے ہیں نا, replica کہتے ہیں کاپی کو. ٹھیک ہے. replica کیا ہے؟ exact copy, ditto copy.
تو وہ کہہ رہا ہے وین ریسٹورنگ ریپلیکیٹڈ ڈیٹا سیٹس مارک دا ریسٹور ڈیٹا. کہتا ہے جب ریسٹور ڈیٹا ریسٹور کرو تو جو ریسٹور ہونے والا ڈیٹا ہے اسے مارک کر دو ایز اے پرائمری ڈیٹا فار آل ریپلیکاس, کہ سب دوسرے ریپلیکاس کو دوسرے ڈومین کنٹرول کو شو کرے کہ میں پرائمری ہوں, میری چینجز تم لوگوں نے اوور رائٹ کرنی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ آپشن صرف کس میں 2003. ٹھیک ہے, میں آپ کو دوسرا طریقہ بتاتا ہوں. میں نے اسے ان چیک کر دیا, اس کا مطلب میرا ریسٹور کون سا ہے؟ نان پروبیبلٹی. شاباش. جب یہ ریسٹور ہو جائے گا تو ہم اوپن کریں گے کمانڈ پرمپٹ, اور کمانڈ پرمپٹ پہ ہم کچھ کمانڈز رن کریں گے جس سے مسئلہ ہے بندہ اور اچھا ہوگا اگلی کلاس میں. آپ لوگ تم لوگ بھی فوراً آ جانا کلاس. جی سر آخری کن کا کوشش پوری کروں گا میں یار. کل آپ لوگ میں کوشش کروں گا کہ کل اگلی کلاس کینسل ہو جائے تاکہ میں جو ہے نا آزاد ہو اور پھر آپ کو بھی آپ سے ملاقات کروں. اس کلاس کی ایریز کے دو یا تین لیکچر ہیں, پریشانی ہو. اگر یہ سیٹرڈے تک بھی پڑھاؤں, سیٹرڈے تک میں لے سکتا ہوں لیکچر, اور میں تھوڑا سا ٹائم اپنے لیے اویلیبل کرنا چاہ رہا ہوں. کرنے سے تب بھی ایڈیس یعنی ختم نہیں ہو سکے گی. ایک لیکچر سے بھی ختم کروا شادی تو نہیں آنا. واپس شادی کیا مسئلہ ہے؟ آ جانا ہے. جی آج بڑے عرصے بعد ہم نے شادی کی بات کی ہے, آپ کے منہ سے آج یہ بات نکلی ہے. تم نے کہا شادی ہے اس کی, میں نے کہا شادی پہ جانا ہے, آپ نے کہا شادی ہے اس کی. دیکھ رہے تو ریکارڈنگ ہوگی سر, یہ تو اب نہیں آپ. اچھا چلو اچھی بات ہے. 27 کو اس کی شادی ہے. کس کی سر؟ شاہد نہیں دیکھا وہ گنجا جو ہے, شاہد گنجا نہیں ہے یار, پھر کاربٹ میں جو ہے بائی فیس دیکھا ہوں. شاہد گنجا بڑی مشہور شخصیت ہے دنیا ٹی وی میں. اچھا اچھا. بٹ سر تو سر مشہورے سے مانا ہے نا. ہاں بٹ صاحب یہ دو شخصیات اور سردیوں میں ذرا کم ہو گئی. بال ہٹوا لیتے ہیں, وہ گرمی میں رکھ لیتے ہیں. بڑا ٹائم لے رہے ہیں. شیڈو کو کتنے سے کر دیا؟ نہیں اس کا تو شیڈو کافی سے کوئی تھا اور زیادہ ٹائم لگتا ہے. سو ٹیپ بنی ہے اوپر. ہاں یہ ٹیبل ٹیپ سے کوئی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہیں آئی, ٹیپ سے کوئی ذرا سی ٹیکنالوجی نہیں بہت آئی. ساری ہیں بیک اپ کی ٹیکنالوجی بہت ساری. مجھے ذرا فارغ ہونے تو میں آپ کو بتاؤں گا نئی نئی سمجھا. ڈیزاسٹر ریکوری سے ڈرائیور بیک اپ لے لیتے ہیں, کسی ڈرائیور بیک اپ لے لیا اسے ریسٹور کر دیتے ہیں, اسے ڈیزاسٹر ریکوری کرتے ہیں. ڈیزاسٹر ریکوری اتنی چھوٹی سی چیز نہیں ہے. ڈیزاسٹر کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسا طوفانی کام جس نے آپ کا انوائرمنٹ جو ہے تباہ برباد کر دیا ہے. اس کو جو یعنی ڈیزاسٹر صرف جو ہے اس کو آپ پرٹیکولر نہ کہیں کہ ڈیٹا ڈیلیٹ ہوا ہے. ڈیزاسٹر ریکوری کا مطلب ہے کہ آپ کا ڈیزاسٹر سے پہلے جو بزنس روٹین تھا اس کو آفٹر ڈیزاسٹر ریزیوم کیا. ٹھیک ہے. اب ڈیزاسٹر جو ہے بگ ورڈ ہے, ہارڈ ڈسک کا فیل ہونا ڈیزاسٹر نہیں ہے. ڈیزاسٹر ہوتا ہے فائر, فلڈ, ارتھ کوئک, سونامی. سمجھ میں آ رہی بات؟ انہیں آپ نہیں روک سکتے. تو اس کے بعد بزنس آپریشنز کو وہیں سے سٹارٹ کرنا جہاں پہ وہ ڈیزاسٹر سے پہلے. اور ریکوری جو ہے نا اس سے پتہ لگتا ہے کسی انوائرمنٹ کا, کسی بندے کا, اور ایون نیشن کا, کہ اس کا کرائسس مینجمنٹ سسٹم, اس کا ریکوری سسٹم کتنا میچور ہے. یہ آپ کو پتا ہے جب یہ ارتھ کوئک آیا تھا تو ایک ٹیم یو کے سے آئی تھی,
اسلام آباد کا وہ جو نہیں مارگرا ٹاورس، انہوں نے پہلے جو ہے وہ کچھ لوگوں کو بچایا ملبہ ہٹا کے. اس کے بعد جب ایک دو دن گزر گئے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک ڈیوائس جو ہے اس کو نیچے ڈالا جس سے انہوں نے وائس ریکگنائز کی، اپنی آواز بھیجی کوئی ہیلپ اگر کہتا ہے تو اس سے. اس کے بعد جب 3 دن سے زیادہ گزر گئے تو انہوں نے ایک اور ڈیوائس یوز کی جس سے انہوں نے دیکھا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ، مجھے ایگزیکٹ میں سمجھا نہیں پا رہا، کاربن ڈائی آکسائڈ یا آکسیجن، اس کی ریشو کیا ہے جس سے انہیں لائف کا پتہ لگا. اب دیکھیں اتنا وہ صرف ایک لائف بچانے کی، اور انہوں نے ایک خاتون کو بچایا، اس خاتون کو اور اس کا میرا خیال ہے بیٹا چھوٹا. لیکن اسے اگر میں یس کر دوں تو ریسٹور کون سا ہوگا؟ نان اتھارٹی، کیونکہ چیک باکس بھی میں نے سلیکٹ نہیں کیا. ٹھیک ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں. اگر میں یس ازیوم کر لیں میں نے یس کر دیا، ریسٹور کون سا ہو گیا؟ اتھارٹی، نان اتھارٹی. اب میں کون سا ریسٹور کر رہا ہوں؟ اتھارٹی. تو میں نے اسے کیا کیا؟ ٹھیک ہے، اور میں نے اوپن کی کمانڈ. یہ سیکنڈ میتھڈ. ایک میتھڈ تو اتھارٹیٹیو ریسٹور کا میں نے بتا دیا نا، وہ چیک باکس کو سلیکٹ کر دیں اور جان چھڑوا دیں. یہ دوسرا میتھڈ ہے کہ پہلے ریسٹور کریں نارمل، اور 2000 میں تو یہی میتھڈ اویلیبل. اس کے بعد NTDS یوٹل چلائیں، فائلز سوری یہ تو اس کا پروسیس بتا دیا. NTDS یوٹل چلائیں، اس کے بعد اتھارٹیٹیو ریسٹور ڈیٹا بیس کر دیجیے انٹر. جی جناب کر دیا جائے. یہ لینگویج اوکے کیا. کیا میسج آیا؟ آر یو شیور یو وانٹ ٹو پرفارم دس اتھارٹیٹیو ریسٹور؟ کر دوں یس. یہ لیں جی یس کر. اب یہ ریسٹور کون سا ہو رہا ہے؟ اتھارٹیٹیو. ٹھیک ہے بلال، دونوں طریقے بتا دیے. تو اتھارٹیٹیو ریسٹور بھی ہو گیا، نان اتھارٹیٹیو ریسٹور بھی ہو گیا، بیک اپ بھی ہو گیا، آٹومیٹک ریفریگمنٹیشن بھی ہو گیا. بس 2 چیزیں رہ گئی ہیں. اچھا اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ لائن پڑھیں، انکریزنگ ایٹریبیوٹ ورژن نمبر بائی 100,000، 1,00,000 کا انکریمنٹ کرتا ہے. تو اس کا مطلب پھر تو کوئی چانس نہیں رہے گا. اور 1,00,000 کا بھی اس لیے کیا کیونکہ ڈیٹا بیس 1 دن پرانا ہے، یعنی آج ہی لیا آج ہی ریسٹور کر. اگر 2 دن پرانا ہوگا تو 2,00,000، یعنی 100,000 پر ڈے. ٹھیک ہے، اور 100,000 پر ڈے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو مرضی کر لیں DC2 پہ، آپ ایک دن میں 1,00,000 سے زیادہ چینجز کریں تبھی وہ ہار سکتا ہے. 1,00,000 کو ذرا ڈیوائڈ کریں نا تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو 1 سیکنڈ میں کتنی چینجز کرنی پڑیں. سر اگر وہ آپشن چیک کر رہے ہیں تو کوئی کمانڈ پراؤنڈ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی؟ نہیں جی، 24 گھنٹے 60 منٹ 1440 آ گیا، ملٹیپلائی بائی 60، 86400، اور یہ 1,00,000 سے کم ہے، یعنی 1 سیکنڈ میں 1 سے زیادہ چینجز، اور 24 گھنٹے تک، یعنی اس ایوریج کو مینٹین بھی رکھنا ہے 24 گھنٹے تک. 1 سیکنڈ میں 1 سے زیادہ چینجز کرنی ہے، اور کنٹینیوسلی، یعنی کہ 1 اوور میں 2 چھکے مارے، اگلے اوور میں سنگل بھی نہیں لی. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں کرنا. 1 سیکنڈ میں مور دین 1 چینجز، اور اس کو اس ایوریج کو مینٹین رکھنا ہے 24 گھنٹے، تب آپ ہرا سکیں گے. یہ پاسبل ہی نہیں. جی سر اس سے پہلے جو ہم نے آپشن چیک کیا تھا اتھارٹیٹیو کے لیے، اگر ہم وہ کر لیں تو یہی سارا پروسیس ہوگا، کمانڈ نہیں دینی پڑے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں تک پورا ہو گیا بات. اگلی امپورٹنٹ بات کہ آپ کو سم ٹائم ڈیٹا بیس کا پاتھ چینج کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، موو کروانا پڑتا ہے ڈیٹا بیس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ. میں آپ کو اس کا پروسیس لکھوا رہا ہوں، میں اس پہ کروں گا نہیں. اور اس کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے، لیٹ سے آپ کا ڈیٹا بیس بائی ڈیفالٹ کہاں پڑا ہوتا ہے؟ سی، بڑا ہم نے سلو کیا، اتنی زیادہ باتیں کی. سی ونڈوز اور NTDS یہ آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو میں ایسے یہ ڈیٹا بیس فائل ہے NTDS.dit نظر آ رہی. میں اسے موو کروانا چاہتا ہوں تو میں کیا کمانڈ دوں گا؟ NTDS چلاؤں گا، فائلز، ٹھیک ہے، موو DB ٹو، آگے جہاں بھی موو کرنا.
یہ جان کے میں نے غلط پاتھ دیا تاکہ موو کرنا دے. اور اس کے بعد دوسری کمانڈ موو لاگس ٹو، تاکہ لاگ فائل بھی موو کر دے. یہ اس کی لاگ فائل ہے، یہ نظر آ رہی ہے نا، یہ لاگ فائل ہے، وہی پرانی ڈی ایس سی پی والی کہانی. سورس خود ہی اٹھا لے گا سر ایک آٹومیٹکلی. منٹ صبر کرو. یہ ڈیٹا بیس فائل ہے، یہ لاگ فائل ہے، لاگ فائل. اس کے بعد یاد ہے ڈی ایس سی پی میں نہیں ہوتا تھا فل بھر جاتی تھی، نئی بناتا تھا، پرانی کو رینیم کر دیتا تھا. تو یہ پرانی لاگ فائل ہے. نئی والی جو رکھے گا اس کا نام کیا رکھے گا؟ edb.log. اور سائز اس کا کیا ہے؟ سائز ذرا بڑا ہے، 10 MB اس میں سائز. ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس فائل کا میکس سائز کیا ہے؟ 10 MB. اچھا، اس کے بعد یہ کیا ہے بتائیے آپ کو؟ کیا ہے؟ ریزرو لاگ فائل. ٹھیک ہے، یہ دونوں ریزرو لاگ فائل. اور edb.ch کی بھی آپ کو پتا ہوگی کیا ہوتی ہے. جب بھی چینجز کرتا ہے تو اسے اسٹور کر لیتا ہے کہاں پہ؟ چیک پوائنٹ فائل میں. جو چینجز کمٹ کر دیتا ہے ہم کو چیک پوائنٹ. کافی آپ لوگوں کو اپنی کلاس میں پتا لگے گا، انہوں نے پڑھ لی ہے اس لیے انہیں پتا ہے. وہ ڈی ایس سی بی ڈیٹا بیس میں جو بتا دیتا ہوں وہ ایک دفعہ بتا دینا کافی ہے. تو اوکے جی، یہ تھا موو لاگس ٹو اور موو db2، یہ دو کمانڈ. اس فائل کے بعد موو db ایک تو یہ کمانڈ دی نا موو db2 اور یہ پاتھ جہاں لے جانا ہے. اس کے بعد موو لاگس ٹو تاکہ لاگ فائل بھی چلی جائے. موو db2 کے آگے جو سر وہ آپ نے ڈرائیو کا لیٹر لکھا ہے اور آگے اس کے ڈیسٹینیشن ہے وہ. بالکل ڈیسٹینیشن. سورس کا سر تو نہیں دینا پڑے گا پاس. سورس اور کہاں پڑا ہوگا؟ آٹومیٹکلی خود ہی اٹھا نہیں لے پڑا گا. ہوگا. ٹھیک. سر یہ ڈیٹا بیس بائی ڈیفالٹ سیٹ پڑا تو سر اس سے فائل نہیں ہوگا. ڈیٹا بیس جہاں بھی پڑا ہوا ADS اسے انڈرسٹینڈ کرتی ہے. یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ. آپ کو سورس اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ان اینی کیس. ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں میں نے نان ڈیفالٹ پاتھ میں، آپ کو پتا ہے ڈیورنگ انسٹالیشن آپ پاتھ چینج کر سکتے ہیں نا چینج. آپ نے نہیں رکھا سین، آپ نے ایف میں رکھا ہوا، نو پرابلم، اٹھا لے گا. پہلے یہ بھی ہو گیا. آخری بات اور وہ کیا ہے؟ ڈیٹا بیس کو کمپریس کیسے کرنا. ٹھیک ہے، ڈی فریگمنٹیشن میتھڈ. تو اس کے لیے NTDS util میں جائیں، پھر فائلز میں جائیں. بتایا نہیں تھا مینول ڈی فریگمنٹیشن جس کو اوائڈ کرنا ہے، لیکن اگر طریقہ تو آنا چاہیے، کریں نہ کریں وہ علیحدہ بات. فائلز میں گئے، موو ایک منٹ سوری، کمپیکٹ ٹو اور آگے پاتھ. یہاں میں لکھ دیتا ہوں d:\\ads، یہ کر کے رکھ دے گا. یہ کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں یہ آف لائن ہے بالکل. ADS اس وقت ہے ہی آف لائن. جو کام کر رہے ہیں تو آف لائن. آٹومیٹک تو آٹومیٹک اور وہ آن لائن ہے. اور نئی ڈرائیو کو نہیں، ADS کے ڈیٹا بیس کو کمپریس کرے. کمپریس کر کے جو میں نے بات دی اس میں اس نے رکھ دی ہے. میں دکھاتا ہوں آپ کو. ادھر دیکھو، یہ اس نے کمپریس کر کے کہاں رکھ دی ہے؟ یہ رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھو اس نے آخری لائن میں کیا کہا ہے؟ if compaction was successful you need to copy this file to this and delete the old log files. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی کمپیکشن سکسیسفل ہے تو اسے کاپی کریں یہاں سے، کیونکہ ایکچوئل ڈیٹا بیس تو آپ کا یہیں پڑا ہوا ہے نا. بوٹ ہوتے ہوئے یہی یوز ہونا ہے. آپ جب کمپریس کر چکے ہیں تو یہاں پہ پیسٹ کر کے اوور رائٹ کروائیں اس کے اوپر اور اولڈ لاگ فائلس کو ڈیلیٹ کریں. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیں جی، یہ ہو گیا ہے. اب اسے میں ریبوٹ کرواتا ہوں تاکہ ہم چیک کر لیں جو ہم نے چیزیں ریسٹور کی ہیں واپس آ گئی. السلام علیکم. یار